لاہور کے سب سے پوش علاقے میں واقع اس 5 اسٹار ریسٹورنٹ کے باہر ایک الگ ہی دنیا تھی۔ ریسٹورنٹ کے اندر کا ماحول کسی بادشاہی محل سے کم نہیں تھا۔ وہاں کی ہوا میں ہلکی سی دھن سنائی دیتی، چاندی کے چمچ اور کانٹوں کے ٹکرانے کی نرم آوازیں کسی ساز کی طرح گونج رہی تھی۔ میزیں اس طرح سجی تھی جیسے کسی بادشاہ کی دعوت ہو رہی ہو، اور دم پکے پلاؤ کی مہک فضا میں تیر رہی تھی۔ دولت مند لوگ اپنی مخملی کرسیوں پر بیٹھے کہہ لگا رہے تھے اور ہزاروں روپے کی امپورٹڈ ڈرنکس کا مزہ لے رہے تھے۔ ان کے لیے کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک تہوار تھا۔ لیکن ان بھاری شیشے کے دروازوں کے باہر حقیقت بالکل الگ، ظالم اور سرد تھی۔ وہاں کامران کھڑا تھا، 7 سال کا ایک دبلا پتلا بچہ جسے زندگی نے وقت سے پہلے ہی بوڑھا بنا دیا۔ لاہور کی سڑکوں پر اکیلے جیتے ہوئے کامران نے صرف بھوک اور ٹھوکریں ہی دیکھی تھی۔ اس کا چھوٹا سا جسم پرانے کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا جو اس کی ہڈیاں بھی نہیں ڈانپ پر تھے۔ اس کے ننگے پاؤں مٹی میں ہٹے ہوئے تھے اور ٹھنڈے فرش پر جمتے جا رہے تھے۔ اس کا پیٹ زوروں سے گڑگڑا رہا تھا، ایسی آواز اس کی بھوک کی چیخ تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے شیشے کی دیوار کے پارٹ دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے امیر لوگ قورمہ کھا رہے ہیں، کباب توڑے اور انگلیوں سے سالن چکھ رہے ہیں۔ اس کی وسعت زدہ آنکھیں ہر پلیٹ پر اس امید سے ٹکی تھی کہ شاید کوئی اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا بچا ہوا کھانا چھوڑ دے جس کو وہ لے سکے۔ لیکن اس کی یہ امید اکثر ٹوٹ جاتی، اور اس کی وجہ تھی صدف۔ صدف ریسٹورنٹ کی ایک ویٹر تھی، تیز زبان اور سخت دل۔ اسے کامران کی حالت، اس کی مٹی آلود شکل، اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور اس کی بھوک سے شدید نفرت تھی۔ جب بھی وہ کامران کو بچا کچا کھانا لیتے ہوئے پاتی، وہ اس پر برس پڑتی۔ اوے گندی مکھی، یہ جگہ تم جیسے بھکاریوں کے لیے نہیں ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ آج بھی صدف پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ 2 دن سے اس نے تہیا کیا ہوا تھا کہ وہ کامران کو ایک نوالا بھی نہیں لے جانے دے گی۔ کامران دروازے کے کونے میں دبک کھڑا تھا، اپنے پیٹ کو بازو میں جکڑے ہوئے، شاید اس کی آنکھوں میں کوئی چیختی ہوئی بھوک کو دیکھ لے اور اسے اندر بلا لے۔ اتنے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ایک میز سے ایک آدمی اٹھا۔ کامران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میز پر آدھا کھایا ہوا برگر اور ایک کولڈ ڈرنک رکھی تھی۔ کامران کا دل زور سے دھڑکا، یہ اس کی آج رات کی امید بن سکتی تھی۔ وہ چھپتے چھپاتے آگے بڑھا، مگر صدف اس سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے جلدی سے پلیٹ اٹھائی، جان بوجھ کر پلیٹ اوپر کی کہ کامران کو دیکھ سکے کہ اس نے کیا چھینا ہے۔ پھر ظالمانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر آئی اور کامران کے سامنے وہ سارا کھانا کچرے میں پھینک دیا۔ کامران کا دل بیٹھ گیا، لیکن بھوک کو انا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ دبے قدموں کچرے کی طرف بڑھ گیا، سوچا شاید برگر پوری طرح خراب نہ ہوا ہو، شاید مٹی جھاڑ کر کھا لے۔ مگر اچانک ایک چیختی آواز گونجی، وہیں رک جا لڑکے۔ صدف تیز قدموں کے ساتھ آئی۔ اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا نا تو تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر باہر پھینک دوں گی۔ یہ جگہ تم جیسے سڑک کے کیڑوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے الفاظ تھپڑ سے زیادہ دردناک تھے۔ کامران کام گیا، مگر اسی لمحے اس کی نظر اندر بیٹھی ایک خاص خاتون پر پڑی۔ زہرا، سانولی باوقار خوبصورت لباس میں سجی ہوئی تقریباً 29 سال کی خاتون، گہرا نیلا ریشمی فراق، ہاتھ میں خوبصورت گھڑی، کانوں میں جھمکے، ہر چیز اس کے رتبے کی گواہی دے رہی تھی۔ مگر زہرا کھانے کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں فون پر جمی تھی، جیسے وہ اپنی ہی دنیا میں گم ہو۔ اس کے سامنے بھرپور پلیٹ میں گرم مٹن قورمہ رکھا تھا، مگر سب کچھ ایسے تھا جیسے کسی کا انتظار ہو۔ باہر کھڑے کامران کے منہ میں پانی بھر آیا، اس کا پیٹ مروڑوں میں تھا۔ پھر اس نے دل میں کہا، ایک بار کوشش کر کے دیکھ لو کامران۔ کامران نے ہمت جما کی اور دھیرے دھیرے اپنی مٹی سے اٹے ننگے پاؤں ریسٹورنٹ کے سفید سنگ مرمر کے فرش پر رکھ دیے۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، ماحول اچانک بدل گیا۔ وہاں بیٹھے لوگوں کے سر اس کی طرف گھوم گئے، باتیں رک گئی اور چہروں پر حیرت کی جگہ نفرت آ گئی۔ یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ پاس بیٹھی خاتون نے کانٹا چھوڑتے ہوئے کہا، اور دوسری نے ناک پر رومال رکھ لیا۔ مگر کامران رکا نہیں، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ اتنے میں صدف کی نظر اس پر پڑی، اس کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی، تو پھر آ گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جگہ تیرے جیسے بھکاریوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ غصے میں اس کی طرف لپکی۔ کامران کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس نے بھاگنے کی بجائے وہ کیا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ صدف کے پہنچنے سے چند سیکنڈ پہلے وہ آگے بڑھا اور زہرا کی میز کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، بی بی، آپ اپنا بچا ہوا کھانا مجھے دے دے۔ زہرا چونک گئی، اس نے پہلی بار دیکھا کہ اس کی بے داغ میز پوش کے پاس ایک کمزور سا بچہ بیٹھا ہے، ننگے پاؤں، پھٹے کپڑوں میں لرزتا ہوا، گلے میں میلی سی بوری ٹنگی ہوئی۔ کامران نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، بی بی، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ جملہ زہرا کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس کے ذہن میں اپنا ماضی بجلی کی طرح چمکا۔
جب وہ خود بارش میں روٹی ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ وہ درد، وہ بھوک، وہ سب اسے یاد آ گیا۔ صدف آگے بڑھی اسے پکڑنے کے لیے، مگر زہرا نے انگلی اٹھا کر کہا، رک جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ صدف کے قدم رک گئے۔ زہرا نے مضبوط آواز میں کہا، کچن جاؤ اور ایک بہترین پلیٹ لے کر آؤ، اور اس کے ساتھ تازہ جوس بھی۔ صدف شرمندہ ہو کر چلی گئی۔ زہرا نے کامران کو نرمی سے کہا، آؤ بیٹا بیٹھو۔ کامران آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورا ہال اسے گھور رہا تھا، مگر اس کی نظر صرف اس پلیٹ کی خوشبو پر تھی جو ابھی آنے والی تھی۔ صدف واپس آئی تو اس نے تیزی سے پلیٹ رکھی، پھر پیچھے ہٹ گئی۔ زہرا نے کامران کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، بیٹا شروع کرو۔ کامران نے چمچ ہاتھ میں تھاما، مگر ایسے جیسے اسے یقین نہ ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہ ڈر رہا تھا کہ شاید اگلے ہی لمحے کوئی زور سے چیخے گا کہ اٹھو، یہ سب تمہارا نہیں۔ مگر جب زہرا نے پیار سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا تو اس کے اندر بند خوف ٹوٹ گیا۔ اس نے تیزی سے کھانا شروع کیا، جیسے اس کی روح ہی کھل کر رو پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ اتنی جلدی جلدی کھا رہا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی اگلے 10 سیکنڈ میں یہ پلیٹ اسے چھین لے گا۔ زہرا خاموشی سے دیکھ رہی تھی، ہر نوالے کے ساتھ اس کے اندر کی کوئی ٹوٹی ہوئی چیز جیسے جڑ رہی تھی۔ جب کامران جلدی میں کھاتے ہوئے زور سے کھانسنے لگا تو زہرا نے گھبرا کر پانی کا گلاس دیا۔ آہستہ بیٹا، آہستہ، جلدی نہیں، سارا کھانا تمہارا ہے، اگر ختم ہو گیا تو اور منگوا دوں گی۔ کامران نے پانی پی اور آہستہ آہستہ سانس ٹھیک ہونے لگی۔ پھر صدف آئی، مگر وہ بالکل خاموش، آنکھیں جھکی ہوئی، جیسے اپنی ہی حرکتوں پر پچھتا رہی ہو۔ اس نے مالٹے کا جوس رکھا اور نرمی سے کہا، جتنا پینا ہے پی لو۔ کامران نے دونوں چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے گلاس پکڑا جیسے وہ کوئی خزانہ ہو۔ ایک گھونٹ لیا، اس کی آنکھیں بھر آئی۔ زہرا نے کامران کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، نہیں نہیں میرے بچے، آج تمہاری باری ہے۔ کامران آہستہ آہستہ کھانا ختم کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی دفعہ زندگی کی کوئی ہلکی سی روشنی اتر رہی تھی۔ کھانے کا آخری لقمہ کھا کر وہ رکا اور ایک ایسی بات کہہ دی جس نے زہرا کے دل کو چیر کر رکھ دیا، میری امی بھی مجھے ایسے ہی کھانا دیتی تھی۔ زہرا چونک گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، اور تمہاری امی کہاں ہیں؟ کامران کی نظریں خالی پلیٹ پر جمی رہی، جیسے وہ وہیں اپنی پوری زندگی پڑھ رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں۔ زہرا کی سانس رک گئی۔ کامران نے آگے کہا، اور ابو؟ وہ رکا، جیسے الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے ہوں۔ وہ مجھے چھوڑ گئے، وہ امی کی ایک سہیلی کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں مسئلہ ہوں، بوجھ ہوں، اس نے مجھے سڑک پر چھوڑ دیا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور دونوں بازو سے کامران کو اپنی گود میں بھر لیا، اسے سینے سے لگا لیا، جیسے ایک ماں برسوں بعد اپنا بچہ پال لیتی ہے۔ بس بیٹا، اب اور نہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اب تم کبھی بھوکے نہیں سوگے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ کامران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ مجھے واپس نہیں بھیجیں گی؟ کبھی نہیں، زہرا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے، نئے کپڑے ملیں گے، اسکول جاؤ گے، صبح گرم پراٹھا اور دودھ ملے گا۔ کامران کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جو برسوں سے اس کی زندگی سے غائب تھی۔ وہ جلدی جلدی بولا، میں آپ کو پریشانی نہیں دوں گا، میں بہت اچھا رہوں گا۔ زہرا نے اسے اور مضبوطی سے گلے سے لگا لیا۔ تم پہلے ہی بہت اچھے ہو، تمہیں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دونوں اسی پل میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک کچن کے دروازے سے ایک بھاری بھرکم آواز آئی۔ ریسٹورنٹ کا مینیجر مسٹر خان غصے سے ان کی میز کی طرف بڑھا۔ وہ چیخا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ گندا بیکاری سا لڑکا اس 5 اسٹار ہوٹل میں کیا کر رہا ہے؟ کس نے اسے اندر آنے کی اجازت دی؟ کامران خوف سے زہرا کے پیچھے چھپ گیا۔ زہرا کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف آگ تھی، وہ آگ جو کسی کمزور پر ظلم دے کر بھڑکتی ہے۔ زہرا نے تیز آواز میں کہا، اپنی زبان سنبھال کر بات کریں مسٹر خان، اسے گندا اور بدصورت مت کہے، وہ بچہ ہے اور اس کا نام کامران ہے۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ زہرا اٹھ کھڑی ہوئی اور کامران کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے پورے ریسٹورنٹ پر نظر دوڑائی۔ یہ بچے گندے نہیں ہوتے، گندے وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں رحم نہ ہو۔ یہ وہ بچہ ہے جو سڑک کے باہر بیٹھا رہتا تھا تاکہ کوئی پلیٹ میں بچا کچا کھانا دے دے، اور آپ کہتے ہیں اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے؟ مینیجر بولا، بی بی آپ سمجھ نہیں رہی، اس کا یہاں ہونا ہمارے اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے۔ اصل گندگی اسٹینڈرڈ میں نہیں، سوچ میں ہوتی ہے۔ زہرا کی آواز گونجی۔ بہت سے لوگ نظر جھکا گئے۔ کچھ خواتین جو پہلے ناک پر رومال رکھ رہی تھی خاموش ہو گئی۔ زہرا نے کامران کے گال پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم کوئی مسئلہ نہیں، تم بوجھ نہیں، تم محبت اور حفاظت کے لائق ہو۔ اسی لمحے ایک بزرگ شخص حاجی نذیر اٹھے۔ وہ زہرا کے قریب آئے اور احترام سے بولے، بیٹی تم نے ہمیں انسانیت کا سبق دیا۔ انہوں نے جیب سے لفافہ نکال کر زہرا کو دیا۔ یہ اس بچے کے مستقبل کے لیے ہے۔ زہرا نے نم آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ حاجی نذیر نے کامران کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ تم دونوں کے نصیب روشن کرے۔ پھر وہ چلے گئے۔ زہرا نے کامران کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو بیٹا گھر چلتے ہیں۔
کامران نے حیرت سے پوچھا، میرا گھر؟ زہرا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، تمہارا بھی ایک گھر ہے۔ کامران گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی بار بار پیچھے دیکھتا رہا۔ وہی ریسٹورینٹ جس کے باہر اس نے کئی ظالم راتیں گزاری، آج وہیں سے اس کی نئی زندگی شروع ہو رہی تھی۔ گاڑی شہر کی روشنیوں میں چلتی رہی۔ کامران اپنا سر زہرا کے کندھے پر رکھ کر سو گیا، جیسے برسوں بعد سکون ملا ہو۔ گھر پہنچ کر جب وہ نرم قالین پر چلا تو گھبرا گیا کہ کہیں گندا نہ کر دے۔ زہرا اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور پیار سے بولی، بیٹا یہ سب تمہارا ہے۔ کامران کو ایک کمرہ ملا، نرم بستر، صاف الماری۔ وہ حیرت سے سب دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پوچھا، بی بی میں یہاں سو سکتا ہوں؟ زہرا نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، جتنا دل کرے سو جاؤ، کوئی تمہیں رات کو نہیں نکالے گا۔ کامران مطمئن ہو کر لیٹ گیا۔ زہرا نے لائٹ مدم کی اور دروازہ بند کرنے لگی تو کامران پھر بولا، بی بی کل ناشتہ بھی ملے گا؟ زہرا کی مسکراہٹ ماں جیسی نرم تھی۔ ہاں بیٹا، کل گرم پراٹھے، دودھ اور پھر اسکول کا ایڈمیشن بھی ہوگا۔ کامران پرسکون ہو کر سو گیا۔ اس رات ایک بھوکے تھکے ٹوٹے ہوئے بچے کو گھر ملا اور ایک زخمی عورت کے دل کی ٹوٹ پوٹ بھی بھر گئی۔ انسانیت سب سے بڑی دولت ہے، محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج ایک اجنبی عورت نے ایک اجنبی بچے کو ماں کا سایہ دیا اور زندگی نے دونوں پر لکھ دیا، رحم سب سے اعلیٰ رتبہ ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔